آج داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا، اسد اللہ ابو تراب ابو الحسن، علم کے دروازے، مدینہ کے مفتی اعظم، اسلام کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی تھی، کیونکہ بچپن ہی میں آپ کے والد ابو طالب نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں دے دیا تھا۔ اسی لیے آپ کے اخلاق اور کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار پوری طرح منعکس ہوا تھا۔ خانوادہ بنو ہاشم میں بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شادی 2 ہجری میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ خیبر کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے سر باندھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مفتی کا منصب آپ کے پاس تھا، اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف اقوال کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ علی کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ نہ دیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے سن 40 ہجری تک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بیت المال سے صرف اتنا ہی لیتے جتنا گزارے کے لیے ناگزیر تھا۔ ایک مرتبہ سردی میں ایک پھٹی پرانی چادر لیے کامتے جا رہے تھے کہ کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ آپ کا اور آپ کے جسم کا بیت المال پر حق ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے حق کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مال غنیمت میں سے جو کثیر رقم حصے میں آتی، آپ رضی اللہ عنہ اسے خیرات کر دیتے اور خود فاقہ کشی کی زندگی بسر کرتے۔ معمولی سا گھر تھا اور سادہ سا بستر، اوپر لینے کی ایک چادر، اور وہ بھی ایسی کہ سر ڈھانکے تو پاؤں ننگے ہو جائیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھیں اور گھر میں کوئی خادمہ موجود نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ شب بیدار انسان تھے، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے اور دن کو عام طور پر روزہ رکھتے۔ کبھی کبھی کھانے کو سوکھی روٹی میسر ہوتی جسے چباتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا۔ سن 40 ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یوں علم اور حکمت و دانائی کا یہ مینار 21 رمضان المبارک کو اپنے سفر آخرت کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔